مزمل یاسین و مدثر طه کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ٹاپک ہے کیا سویابین کھانا حرام ہے؟ سامعین، سویابین یہ ایک قسم کی سبزی ہے جس کو سالن کے طور پر کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سویابین کھانے میں گوشت جیسا ذائقہ دار اور لذیذ معلوم ہوتا ہے۔ از روئے شرع اس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ گوشت کی طرح کیوں لگتا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے اس کا کھانا صحیح نہیں ہے۔ یہی بات ایک عالمہ نے بھی کہی ہے۔ کچھ جگہوں پر یہ باتیں مشہور ہے کہ اس کا کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی کچھ ویڈیوز اسی طرح کے گردش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج سویابین سے متعلق سارے کنفیوژن دور کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھیے، سنیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ دوستو، سویابین زمین سے اگنے والی ایک قسم کی سبزی ہے جس کی باقاعدہ کاشت اور کھیتی کی جاتی ہے، اور اس کے پودوں میں پھلیاں آتی ہیں جن میں سویابین کے دانے ہوتے ہیں۔ ان دانوں سے تیل نکالا جاتا، تیل کشید کیا جاتا ہے، اور تیل نکالنے کے بعد اس کا جو بھوسا ہوتا ہے اسے گوندھ کر اس کی گولیاں بنا لی جاتی ہے، جس کو سویابین کی بڑی کہتے ہیں، جو نہ تو زہریلی اور مہلک ہیں اور نہ ہی اس میں نشہ ہے۔ اسی طرح اس میں کسی ناپاک چیز یا حرام شے کے ملے ہونے کا یقینی علم بھی نہیں ہے، لہذا سویابین کا کھانا بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کا یہ واضح اور مسلم اصول ہے کہ نباتات یعنی زمین سے اگنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ سب پاک اور حلال ہیں، اور ان کا کھانا بھی درست ہے، سوائے ان نباتات کے جو زہریلی اور مہلک ہوں یا جو نشہ آور ہوں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فقہ کا قاعدہ کلیہ ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، چیزوں میں اصل اباحت ہے۔ جب تک کسی چیز کے متعلق شریعت کی جانب سے حرمت یا عدم جواز کا قول نہ ہو تو وہ چیز جائز اور درست ہوتی ہے، اور نباتات یعنی زمین سے اگنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ سب پاک اور حلال ہیں، اور ان کا کھانا بھی درست ہے۔ سویابین بھی زمین سے اگنے والی ایک سبزی ہے جس کے بیج اور دانے سے تیل کشید کیا جاتا ہے، تیل نکالا جاتا ہے، جس کو سویابین کا تیل کہا جاتا ہے، اور تیل نکالنے کے بعد اس کا جو بھوسا ہوتا ہے اسے گوندھ کر اس کی گولیاں بنا لی جاتی ہیں، جس کو سویابین بڑی کہتے ہیں، جو نہ تو زہریلی اور مہلک ہیں اور نہ ہی اس میں نشہ ہے۔ اسی طرح اس میں کسی ناپاک یا حرام شے کے ملے ہونے کا یقینی علم بھی نہیں ہے، لہذا سویابین کے دانے، تیل اور سویابین کی بڑی کھانا بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ یاد کر لیجئے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ رزق سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا، اور سویابین پاکیزہ رزق میں سے ہے، اس لیے اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جہاں تک لوگوں کا شک ہے کہ یہ گوشت کی طرح ذائقہ دار کیوں معلوم ہوتا ہے، کیا اس کے اندر سور کی چربی تو نہیں ملائی گئی ہے، یا اور کوئی حرام شے تو اس کے اندر کوئی آمیزش تو نہیں ہے، تو یاد کر لیجئے یہ شک اور وہم ہے، اور فقہ کا ایک قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، لہذا صرف شک اور وہم کی بنا پر کسی مباح اور حلال چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا ہے، اور اعتراض کرنے والوں کا اعتراض جو کچھ بھی ہے یہ سب بلا دلیل ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا میرے دوستو،
سویابین کا تیل جس طرح استعمال کرنا جائز ہے اسی طریقہ سے سویابین کی بڑی جو ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا، سالن بنانا، بھون کر کھانا، بھجیے کے طور پر کھانا یا اس کا کوفتہ بنانا یا جس انداز سے بھی کھانا ہو، بہرکیف سویابین کا استعمال کرنا اور کھانا بالکل جائز ہے، کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا شک و شبہ پورے طور پر زائل ہو گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے، لائک بھی کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔